یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں ہونے والے اس بھیانک حادثے نے اس کی روح پر گہرے زخم لگائے تھے۔ وہ ایک کار ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی ٹانگ پر پلستر چڑھے پایا۔ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ شاید اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے کتنے دن اسے بستر پر گزارنے ہوں گے۔ ہسپتال میں اس کے رشتہ دار اسے دیکھنے آ رہے تھے، لیکن سب اس پر ترس کھا کر جا رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ وہ زندگی بھر نہیں چل سکے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پہلی زندگی اس کے لیے کم مشکل نہیں تھی۔ اب وہ ایک نئی آزمائش میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے یہ حادثہ اس نے جان بوجھ کر اپنے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ فیکٹری سے واپس آتے ہوئے وہ تیزی سے سڑک کراس کر رہی تھی، جب سامنے سے آتی گاڑی کو وہ نہیں دیکھ پائی۔ گاڑی نے نہ جانے کتنی تیزی سے اسے ٹکر ماری تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ درد کی شدت اس پر حاوی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی خبر گیری، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں اپنا ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کا سگا نہیں تھا۔ دوسرے ہی دن وہ پانی کے لیے آواز دے رہی تھی، اماں خدا کے لیے مجھے پانی دے دو، لیکن کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے اتنی اذیت ان زخموں کی نہیں تھی جتنی اپنوں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں سوتیلی ہے، اس کے بہن بھائی اس کے اپنے نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا ایک باپ تھا جو 3 سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ تب سے ہی زندگی اس کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ پھر 1 مہینے بعد اس کی ٹانگ کا پلستر اترا، لیکن وہ اپنے ایک پاؤں سے معذور ہو گئی۔ اب وہ ایک لنگڑی کہلانے لگی تھی۔ ہر کوئی آ کر اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی اب کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ ہسپتال کی نرسوں نے 2-3 دفعہ اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکی۔ وہ ایک لنگڑی لڑکی کی طرح چل رہی تھی۔ عمر بھر کی معذوری اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کا نام تانیہ تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں چل بسی۔ چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ دوسری عورت اس پر ایک عذاب کی طرح مسلط ہوئی تھی۔ بڑی ہی ظالم اور سنگ دل عورت جس نے اس سے زندگی کی تمام خوشیاں چھین لی۔ اس کے باپ کے سامنے اسے ہرگز ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا باپ گھر سے چلا جاتا، وہ اس پر خوب ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اس سے حد سے زیادہ لاڈ پیار کرتا۔ یہی سب اس کی سوتیلی ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، 17 سال کی تھی، جب اس کی ماں کہنے لگی، اب گھر میں گزارا کیسے ہوگا؟ تم سب سے بڑی ہو، تمہیں ہی گھر میں کما کر لانا ہوگا۔ اپنی ماں کے کہنے پر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی۔ اس کی اپنی زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جوانی کی خوبصورتی اور معصومیت اس کے چہرے پر بھی تھی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا، نہ ہی اسے کبھی یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ مشین کی طرح بس ہر کام کرتی رہتی تھی۔ اس کے جذبات، احساسات بالکل مٹ چکے تھے۔ جیسے ہی تنخواہ کا دن آتا، اس کی ماں اس سے سارے پیسے چھین لیا کرتی تھی۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ رکشہ یا بس کا کرایہ لگا کر گھر واپس آ جائے، بلکہ پیدل وہ روزانہ ہی راستہ پار کیا کرتی تھی۔ اکثر ہی سڑک کراس کرتے ہوئے اسے بہت خوف محسوس ہوتا۔ وہ بھی سوچتی کہ دوسری لڑکیوں کی طرح کسی بس یا رکشے میں ہی گھر چلی جائے، لیکن اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے اور ماں سے بولنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ وہ حد سے زیادہ بد زبان عورت تھی۔ اب جبکہ اس کے 4 سوتیلے بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ چکے تھے، اس کی ماں شروع سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ لیکن جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو سب سے وہ اس خاندان کے لیے ایک غیر ضروری فرد بن گئی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں وہ بھیانک دن آیا۔ آج اس کی بہت دیر سے چھٹی ہوئی تھی۔ فیکٹری میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے چھٹی دیر سے ہوئی۔ وہ سڑک کراس کر رہی تھی، پیدل روزانہ گھر جایا کرتی، لیکن اس دن اس کی قسمت خراب تھی جب سامنے سے آنے والی ایک کار نے اسے ٹکر ماری۔ اس کا بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ہسپتال پہنچ گئی۔
ہسپتال میں اس کی سوتیلے بہن بھائی اور ماں سر پر ہی کھڑے تھے۔ ماں اس کی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ان نظروں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر گئی اسے معلوم ہوا کہ اس حادثے میں وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی ہے۔ پاؤں صحیح سلامت تھا لیکن ٹانگ میں لنگ آ گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس میں ایک نقص پیدا ہو گیا تھا جو مالک کی طرف سے پیدا کرتا تھا، لیکن سب کے رویے اسے احساس دلاتے کہ یہ سب اس نے اپنی غلطی سے کیا ہے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کا مذاق اڑایا کرتے، لنگڑی لنگڑی کہہ کر اسے چھیڑتے رہتے۔ پورا 1 مہینہ وہ بستر پر پڑی رہی۔ کسی نے بھی اس کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی گھسیٹ گھسیٹ کر اپنا کام کر لیا کرتی۔ دوائیاں بھی اسے وقت پر نہیں دی گئی تھی۔ شاید وہ اتنی معذور نہ ہوتی اگر وہ اس کا اچھے سے خیال رکھا جاتا، لیکن سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے لیے زندگی بہت زیادہ بیکار اور بے معنی ہو گئی۔ اب وہ رات کو بستر پر لیٹ کر روتی رہتی۔ پھر حد ہی ہو گئی جب 1 مہینے بعد اس کی ماں کہنے لگی کہ تم فیکٹری چلی جاؤ، بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر وہ روزانہ کیسے فیکٹری جائے گی؟ وہ معذور ہو چکی تھی لیکن یہ بات بالکل نہیں سمجھتی تھی وہ۔ پھر وہ کہنے لگی، جا کر دیکھو، فیکٹری کا مالک تمہیں کام پر رکھ لے گا۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ لنگڑاتی ہوئی گھر سے نکلی اور فیکٹری پہنچ گئی، لیکن فیکٹری کا مالک اور انچارج وغیرہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اب وہ پہلے جتنا کام نہیں کر سکتی، اسی لیے انہوں نے اسے کام سے ہی نکال دیا۔ اس نے گھر آ کر یہ خبر سنائی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ یوں بوجھ کی طرح میرے سر پر پڑی رہو گی؟ کون تمہارا جہیز دے گا؟ کون تم سے شادی کرے گا؟ اب تم ایک معذور لڑکی بن چکی ہو۔ وہ پھٹی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اب وہ گھر میں ہی رہنے لگی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے اس کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، جبکہ اس کے سوتیلے بہن بھائی جو اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے اب وہ بھی نخرے دکھانے لگے۔ اس کی ماں کہتی، اب گھر میں آہستہ آہستہ جمع پونجی ساری ختم ہو چکی ہے، گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ یہ بات تانیہ کو سنایا کرتی تھی، لیکن تانیہ بالکل بے بس ہو گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ بالکل ایک فالتو انسان ہے، اس کا اس گھر میں گزارا نہیں ہوگا۔ اس کی سوتیلی ماں ایک دن اسے گھر سے نکال دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گھر سے ذلیل کر کے نکالے، اسے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس رات اس نے یہ فیصلہ کیا۔ بغیر سوچے سمجھے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ روتی آنکھوں سے لنگڑاتی وہ گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس شہر میں بہت سارے شیلٹر ہوم، یتیم خانے موجود ہوں گے، اسے پہلے ہی وہاں چلے جانا چاہیے تھا۔ کم سے کم اس کے ساتھ یہ سب تو نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کر وہ روتی ہوئی نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ اس کے جب ہوش آیا تو وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچی۔ یہ راستہ نشہ کرنے والوں کی اماجگاہ تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک جھاڑی کے آگے کھڑی ہوئی تھی، شہر جانے والا راستہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک ہی جھاڑیوں کے پیچھے سے 2 آدمی نکلے۔ وہ نشے میں دھت تھے، غلیظ نگاہوں سے تانیہ کے وجود کو دیکھنے لگے۔ وہ لنگڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن وہ دونوں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتے۔ اچانک ہی دونوں کے درمیان کوئی حائل ہو گیا۔ وہ حیران تھی۔ وہ دونوں اوباش آدمی جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے انہیں بری طرح سے جھٹکے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگے، جبکہ تانیہ حیران تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ پھر وہ جلدی جلدی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا۔ ایک پاؤں سے تو وہ پہلے ہی معذور تھی، لیکن دوسرے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ اسے بے بسی پر شدت سے رونا آیا اور وہ بھلک بھلک کر رونے لگی۔ کیا ہوا میری بیٹی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اچانک کے سامنے ایک عورت آئی۔ اس ویران جگہ پر سفید لباس والی عورت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی مہربانی تھی۔ تانیہ کو وہ بڑی ہمدرد نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے،
نہ میرا باپ نہ میری ماں، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ تبھی اس عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی بنو گی تم؟ وہ بڑے پیار سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تانیہ حیران رہ گئی۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، کوئی تمہیں اف بھی نہیں کہے گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ بڑے پیار سے اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ تانیہ کو ایسے لگا جیسے اس کی زندگی بدل گئی ہو۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر اس عورت کا گھر آ گیا۔ وہ اس گھر کو دیکھ کر حیران تھی۔ گھر بہت بڑا لیکن بالکل خالی تھا، جس میں لاتعداد کمرے بنے ہوئے تھے۔ سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ حیرت سے اس سے کچھ پوچھنے والی تھی کہ اچانک یہ سامنے والے کمرے سے ایک آدمی نکل کر باہر آیا تھا۔ یہ کسے لے آئی ہو تم؟ تانیہ خوف زدہ ہو کر اچھل پڑی۔ وہ عورت بے نیازی سے کہنے لگی، تم سب مجھے تانے دیتے تھے نا کہ میں بے اولاد ہوں۔ دیکھو آج مجھے میری بیٹی مل گئی ہے، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ آہستہ آہستہ ہر کمرے سے نکل کر آنے والے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تانیہ ان سب کے درمیان خوف زدہ کھڑی تھی۔ تبھی ایک عورت دوسری زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، لیکن تم یہ کسے اٹھا کر لائی ہو؟ یہ تو لنگڑی لڑکی ہے۔ یہ سنتے ہی سب زور سے ہنسنے لگے جیسے تانیہ کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اچانک وہ عورت جو اسے اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی چلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو کسی نے اس پر ہنسنے کی کوشش کی، میرے مرنے کے بعد یہ یہاں کی ملکہ بنے گی۔ یہ سنتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ نفرت بھری نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ عورت غصے سے کہنے لگی، اب اس لنگڑی کی اتنی جرت کہ یہ ہماری ملکہ بنے گی؟ تبھی وہ عورت کہنے لگی، پہلے میں یہاں کی ملکہ تھی، لیکن میں بے اولاد تھی، میری کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اب میں بے اولاد نہیں رہی، میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی ہی یہاں کی ملکہ بنے گی، تم سب کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ سب لوگوں نے اس کے حکم پر سر جھکا دیا۔ تانیہ کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ ایک ملکہ کی بیٹی بن چکی ہے، جو سب پر بہت حکم چلاتی ہے، جس کی ہر کوئی بات مانتا ہے۔ اس کے لیے زندگی بڑی عجیب و غریب اور حیران کن ہو گئی تھی۔ جب اس نے ملکہ کو یہ کہتے سنا، جلدی سے میری بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کرو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ پھر وہ تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہنے لگی، چلو بیٹی جلدی سے کپڑے بدل لو، تمہارے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ تھا یا کوئی عالی شان محل، بہت ہی خوبصورت، تانیہ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ملکہ نے اسے خوبصورت سا سوٹ نکال کر دیا۔ یہ سوٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں اتنا خوبصورت سوٹ نہیں پہن سکتی، میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ یہ سن کر ملکہ کہنے لگی، تم معمولی نہیں بلکہ ایک ملکہ کی بیٹی ہو۔ یہ پورا محل جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میرا ہے، یہاں سب میرے حکم کے غلام ہیں۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے الگ کھانا لگ چکا ہوگا۔ تانیہ تیار ہو کر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگرچہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خوبصورت شہزادی ہو، جس کے انتظار میں سب لوگ کھڑے ہوں۔ جیسے ہی وہ دسترخوان پر بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ملکہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ سب لوگ اسے اگرچہ غصے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ تانیہ کو کچھ کہہ سکتے۔ یہ سارا دسترخوان اسی کے لیے سجایا گیا تھا۔ تم کہاں سونا چاہتی ہو میری بیٹی؟ ملکہ نے پیار سے اس سے پوچھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گی، کیونکہ میں اکیلی نہیں سو سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ننھی بچی کی طرح معصوم بن گئی۔ ملکہ خوش ہو کر کہنے لگی، شاباش، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے مجھے اپنی ماں کے روپ میں قبول کر لیا۔ آج سے ہم دونوں ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ اب وہ تانیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تانیہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، تبھی گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب لوگ کون ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کیا آپ کا شوہر نہیں ہے؟ اس نے غور سے تانیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی،
یہ سوال اور اس کا جواب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دیکھو پورے 12 بج گئے۔ اس نے سامنے لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، فوراً بستر میں لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلد نیند آ گئی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس کمرے میں تو وہ بالکل اکیلی تھی، ملکہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ گھبراتے ہوئے وہ دروازے تک آئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو آواز دے کر پکار لے، یہی سوچ کر وہ کھڑکی کی طرف آئی، لیکن حیران رہ گئی کہ سب لوگ باہر صحن میں جمع تھے۔ وہ گھوم گھوم کر کوئی جشن منا رہے تھے، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ ملکہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ سب سے کہنے لگی، آج کی رات میں تم سب لوگوں کو انعام دوں گی، کیونکہ آج مجھے میری اولاد مل گئی ہے، وہ بھی میری بیٹی کی صورت میں۔ یہ سن کر تانیہ بھی مسکرا دی۔ تبھی اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ملکہ نے تو کہا تھا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر یہ سب لوگ کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ پھر وہ یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ اس جشن میں اسے کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ کیا وہ اس قابل نہیں تھی؟ پھر وہ کھڑکی سے انہیں جشن مناتے دیکھتی رہی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر جلدی سے وہ بستر میں لیٹ گئی۔ مبادا ملکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے برابر کوئی لیٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملکہ ہی ہوگی جو اسے اپنی بیٹی بنا کر یہاں لے کر آئی ہے۔ پھر بھی یہاں آ کر اس کی زندگی بہت بدل گئی۔ پھر وہ دوسرے ہی دن اٹھی اور 2 لڑکیاں اس کے سامنے آئی تھی۔ جلدی سے اپنا لباس چینج کر لو، ہم تمہیں لے کر باغ میں جا رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے تانیہ ان کی ملکہ ہو اور وہ اس کی کنیز۔ تانیہ نے جلدی سے لباس چینج کیا۔ یہ لباس بھی بہت شاندار تھا، جس میں اس کی خوبصورتی اور بھی جھلک رہی تھی۔ ایک بات ماننے والی تھی کہ یہاں پر تانیہ جیسی خوبصورت لڑکی کوئی بھی نہیں تھی۔ پھر تیار ہو کر وہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ایک جگہ پر چلی آئی، لیکن یہ باغ نہیں بلکہ کوئی جنت نظیر جگہ تھی، جہاں پر رنگ برنگے پھول اور پھلوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر یہاں پر ہر چیز دیکھنے لگی، ڈرتے ڈرتے چیزوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکیاں کہنے لگی، گھبراؤ مت، تم ملکہ کی بیٹی ہو، یہ باغ تمہارا ہی ہے، وہ یہاں کی مالک ہے۔ یہ سن کر تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ تبھی اس نے اونچے درخت پر لگے ہوئے جھولے کو دیکھا اور اس پر بیٹھ گئی، اپنے آپ کو آسمان کے سپرد کرنے لگی۔ دونوں لڑکیاں کنیز بنی اسے جھولا دے رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یہاں آ کر وہ یہ بھول رہی تھی کہ وہ ایک معذور لڑکی ہے، کوئی بھی اس کی کمی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ ملکہ کے ساتھ ہر وقت جڑی رہتی، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ اس کی فرمائش پر کھانا پکواتی تھی جو اس کا دل چاہتا یا جو پہننے کا من ہوتا۔ پھر ایک بار اس نے خواہش کی کہ وہ اپنے باپ کی قبر پر جانا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اپنے باپ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ نے اسی وقت اسے قبرستان لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اندر محل میں رہتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس وقت رات کا وقت ہے۔ جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلی، یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ ابھی رات ہے، لیکن رات کو تو کوئی بھی قبرستان نہیں جاتا تھا۔ پھر ملکہ اسے رات کے وقت قبرستان کیسے لے جا سکتی ہے؟ لیکن باپ کی قبر دیکھنے کی خوشی اتنی تھی کہ وہ رات کو بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باپ کی قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کیا، پھر کہنے لگی، مجھے زندگی نے بہت بڑا زخم دیا، لیکن میرا زخم بھر گیا ابا۔ دیکھو اب مجھے اتنی اچھی ماں ملی ہے، بالکل میری سگی ماں جیسی۔ وہ ملکہ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر ملکہ کو دیکھا تو وہ اپنی تعریف پر خوش ہو رہی تھی، مسکرا کر تانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے باپ کی قبر پر سر رکھ دیا۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ بیٹی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔
تبھی اس نے پلٹ کر گھبرا کر پیچھے کھڑی ملکہ کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ وہاں کھڑی اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ اس کا اشارہ نہیں سمجھ سکی اور حیران رہ گئی۔ بوڑھا کہنے لگا، کس کی قبر پر رو رہی ہو؟ وہ آنسو صاف کرتے کہنے لگی، یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ اس بوڑھے نے سر ہلایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بیٹی، تم جوان ہو، جوان لڑکیوں کو آدھی رات کو اکیلے قبرستان نہیں آنا چاہیے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بابا جی، میں اکیلی نہیں آئی بلکہ میری ماں ساتھ آئی ہے، وہ دیکھو وہ میری ماں ہے۔ اس نے پلٹ کر ملکہ کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ حیرت سے کہنے لگا، کہاں ہے تمہاری ماں؟ مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ اب بھی میری آنکھیں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی ہیں۔ تانیہ ملکہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی لیکن بوڑھے کو وہ نظر ہی نہیں آئی۔ بوڑھا کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے یہاں، تم اکیلی ہو۔ تانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ غائب ہو گئی اور اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا کر کہنے لگی، آپ کی وجہ سے میری ماں چلی گئی ہے۔ بوڑھا اس عجیب لڑکی کو دیکھنے لگا۔ سچ میں اس کے پیچھے کھڑی عورت اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی وہاں کوئی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود اسے ملکہ نہیں ملی۔ وہ رو رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ محل جہاں پر اسے ملکہ لے گئی تھی وہ وہیں ہوگی۔ وہ جلدی سے محل کی طرف جانے لگی۔ محل سامنے ہی تو تھا۔ جیسے ہی وہ قدم رکھنے لگی اچانک بوڑھے کی چلاتی آواز آئی، اے بیٹی، یہاں مت جانا، یہاں جنات کا قبیلہ ہے، پورا خاندان آباد ہے۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اچانک اس کی آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ملکہ کے ہوتے ہوئے جو محل اسے پر رونق اور خوبصورت لگتا وہ کسی کھنڈر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھے جا رہی تھی جبکہ پلٹ کر بوڑھے کی طرف دیکھتی جو اسے عجیب و غریب بات بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگی، جھوٹ بولتے ہیں آپ بابا جی، یہاں ملکہ رہتی ہے، اس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ بوڑھا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹی، میں اس قبرستان کا گورکن ہوں، 20 سالوں سے یہاں رہتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ کون کہاں پر رہتا ہے، سب محسوس ہوتا ہے، تم یہاں نہ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ بوڑھے کی بات مانے یا اپنی ماں ملکہ کو تلاش کرے جس نے اسے اپنی بیٹی بنایا تھا، جس کے ہوتے اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کھنڈر میں قدم رکھنے لگی اچانک اسے پیچھے سے کئی آوازیں سنائی دی، یہاں مت جاؤ لڑکی، بوڑھا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب جنات ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ کے سارے رشتہ دار اس کے سامنے خوفناک روپ میں موجود تھے۔ وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ بوڑھا گورکن عجیب و غریب انداز میں مسکرانے لگا جیسے اسے معلوم ہے کہ وہ ایک دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ تانیہ لنگڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے خوفناک جنات اس کا پیچھا کر رہے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اسے اچانک ٹھوکر لگی تو وہ جھاڑیوں کے پاس گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے منہ پر پانی پھینک رہا ہو۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو حیرت سے کہنے لگا، لڑکی، تم یہاں کیوں بے ہوش پڑی ہو؟ کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ تانیہ گھبرا کر اٹھی اور سب یاد آنے لگا۔ وہ ناراض ہو کر اپنے گھر سے یہاں چلی آئی تھی اور جھاڑیوں کے پاس وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن بھاری ہو رہا تھا اور حیران رہ گئی کہ اس نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے جو وہ گھر سے پہن کر نکلی تھی، لیکن وہ ملکہ، بوڑھا گورکن، وہ سب کہاں گئے؟ پاگلوں کی طرح دیکھتی ہوئی اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ خواب تھا اور کچھ نہیں۔ حقیقت میں وہ تانیہ تھی جو سوتیلی ماں کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ پھوٹ کر رو پڑی۔ نوجوان حیرت سے کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا گھر چھوڑ آئی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہیں اس حالت میں بے ہوش دیکھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا لیکن جیسے ہی وہ لنگڑا کر اس کے ساتھ چلنے لگی نوجوان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ تانیہ شدید شرمندگی سے دوچار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ اس کی معذوری کے بارے میں سوال کرے گا لیکن اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ وہ خوبصورت کار میں بیٹھ کر وہاں آیا تھا کسی شہزادے کی طرح۔ پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے پوچھنے لگا کہ ویسے ایک بات بتاؤ،
تم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ تانیہ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تک وہی خواب گھوم رہا تھا جو بہت خوبصورت تھا، جس سے وہ اپنی آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ میں بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری ماں ایک امیر عورت ہے، بس وہ مر گئی تو میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ لڑکا حیران پریشان اسے دیکھنے لگا کیونکہ اسے تانیہ کی جھوٹی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اس کا ایک خوبصورت بنگلہ تھا جہاں پر اس کی ماں اور کئی ملازم بھی موجود تھے۔ اس کی ماں حیرت سے اس لنگڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ خواب میں دیکھے جانے والے محل نما گھر پہنچ گئی، لیکن یہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ لڑکی بڑی پریشان حال بے ہوش پڑی تھی، میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی، آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تم نے کیسے کر لیا؟ نوجوان لاپرواہی سے کہنے لگا، امی یہ لڑکی لنگڑی ہے، بھلا کیا بگاڑ لے گی؟ یہ سن کر تانیہ کو بہت دکھ ہوا کہ اسے لنگڑی کا ہے۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، اچھا اسے سرونٹ کوارٹر میں بھیج دو، گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرے گی۔ اب اسے اپنی اوقات اچھی طرح سے معلوم ہوئی۔ نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، لیکن ماں کی بات سے انکار نہیں کیا اس نے۔ پھر ملازمہ آئی اور اسے سرونٹ کوارٹر لے گئی۔ یہاں اسے رہنے کا ٹھکانہ اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل گیا۔ پھر بھی لنگڑا کر چلتی وہ کئی کام کر لیا کرتی۔ ایک دن وہ لانچ کی صفائی کر رہی تھی جب اس نے اس عورت کی بات سنی جو بیٹے سے کہہ رہی تھی، کیا تمہیں اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا جو تمہاری کار سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی تھی؟ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں ماں، میں اس کے محلے میں گیا تھا، وہ لڑکی زندہ بچ گئی تھی۔ میں اسے کچھ پیسے دینے گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ اس کے لہجے میں بہت شرمندگی تھی۔ پھر وہ بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ جب بھی کبھی مجھے وہ لڑکی ملے گی میں اسے بہت معافی مانگوں گا اور اپنانے کی کوشش کروں گا۔ کیا پتہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میرا جرم بہت بڑا ہے، مجھے کسی کی زندگی ایسے نہیں برباد کرنی تھی۔ نہ جانے اسے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی۔ تانیہ خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، تبھی اس کی ماں کہنے لگی، اے لڑکی، جاؤ ہمارے لیے چائے بنا لاؤ۔ اب وہ کچن میں آ گئی۔ اچانک اسے اپنا خواب یاد آیا کہ وہ ملکہ کون تھی جسے اس نے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ کیا زندگی میں دوبارہ اس عورت سے ملاقات کر پائے گی؟ نہ وہ قبرستان جاتی، نہ ہی وہ اس کی زندگی سے ایسے جاتی۔ اسے ایسے لگتا جیسے اس نے کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت میں سب دیکھا ہو۔ وہ اس خواب کے بارے میں کبھی بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ یہاں رہنے لگی۔ پھر ایک دن اسے اپنے باپ کی یاد ستائی تو وہ اسی قبرستان میں جانے کے لیے مچلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ خواب میں تو قبرستان گئی تھی، لیکن حقیقت میں نہیں۔ اسے اپنے باپ کی قبر پر جانا ہے، یہی سوچ کر ایک دن اس نوجوان کے پاس آئی۔ کیا تم مجھے میرے باپ کی قبر پر لے جا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ لڑکے نے ہمدردی سے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے لے کر چلنا۔ اب وہ شام کو اسے ساتھ لے جا رہا تھا۔ پھر راستے میں وہ کہنے لگا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، تمہاری ماں تو زندہ ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگی، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، میری ماں تو میری پیدائش پر ہی مر گئی تھی۔ میرا باپ میرے بہت ناز نخرے اٹھاتا، وہ بھی دنیا میں نہیں رہا۔ ہاں، میری سوتیلی ماں اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، خاص طور پر جب سے میں نے فیکٹری میں کام کرنا چھوڑا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا جس کی وجہ سے میں معذور ہو گئی۔ لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا حادثہ کس دن ہوا تھا؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، وہ میں کیسے دن بھول سکتی ہوں؟ وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ میرا حادثہ ہفتے کو ہوا تھا۔ اس دن میں بڑی خوش گھر جا رہی تھی کیونکہ میری تنخواہ ملی تھی۔ لڑکے نے ایک دم گاڑی روکی۔ وہ پلٹ کر کہنے لگا، وہ حادثہ میری گاڑی سے ہوا تھا، یہی سفید رنگ کی تو گاڑی تھی۔ تانیہ نے پہلے تو نہیں سوچا، لیکن اس کے ذہن میں آج بھی موجود تھا کہ اسے ٹکر مارنے والی ایک سفید رنگ کی گاڑی تھی۔ پھر لڑکا شرمندگی سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی تمہاری اچھی گزرے گی۔ لڑکا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ تانیہ نے خدا کے لیے اسے معاف کر دیا، پھر بھی وہ رو رہی تھی۔ پھر آخر کار وہ اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گئی
اس نے اپنے باپ کی قبر پر سر رکھا اور اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک اسے ایک بوڑھے کی آواز سنائی دی، بیٹی، چلے جانے والے تو چلے جاتے لیکن ان کے دکھ نہیں بھولتے، تم اپنے باپ کو بھولنے کی کوشش کرو۔ اس نے سر جھٹکے سے اٹھایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے خواب میں آنے والا وہ بوڑھا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیا ملکہ کا گھر یہیں پر ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے مجھے بیٹی بنایا تھا۔ بوڑھا اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، کون ملکہ؟ میں کسی کو نہیں جانتا بیٹی، میں تو تمہیں تسلی دے رہا ہوں کیونکہ تم والد صاحب کی قبر پر آئی ہو، مجھے نوجوان نے بتایا ہے۔ اس نے سامنے اشارہ کیا جہاں وہ لڑکا کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مایوسی ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کبھی بھی ملکہ نہیں بن سکے گی، حالانکہ وہ زندگی میں ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گئی۔ کافی رات ہو گئی، وہ دیر تک اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی رہی۔ لڑکا گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جلدی چلو، مجھے ایسی جگہوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، سنا ہے کہ قبرستان میں جنات وغیرہ بھی ہوتے، کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن ان دونوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ گاڑی میں دور تک کسی نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ اب وہ گھر آ گئی، لیکن گھر جانے کے بعد لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ چکا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اب وہ سرونٹ کوارٹر میں رہے، اسے اس بنگلے کا ہی کوئی کمرہ دے دیں، کیونکہ اب وہ اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنے رویے کی اس سے معافی مانگی تھی۔ تانیہ ان دونوں کے لیے بہت خاص تھی۔ پھر وہ خوش ہو گئی، بنگلے میں اسے خوبصورت کمرہ مل گیا تھا، اس کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی فرد بن گئی تھی۔ لیکن اس رات وہ سو رہی تھی جب کسی نے اسے سوتے ہوئے آواز دی، میری بیٹی، میں یہاں ہوں، کیا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ ملکہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جو اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اب وہ زور زور سے رونے لگی، ماں، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میری ایک ماں تو مر چکی ہے، لیکن مجھے دوسری ماں مل گئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ وہ ملکہ سے لپٹ گئی۔ پھر ملکہ کہنے لگی کہ آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب میں روزانہ تم سے ملنے آؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ بہت خوبصورت خواب تھا۔ وہ خوش ہو گئی کہ ملکہ اس سے ملنے آتی ہے۔ پھر کئی دن گزر گئے اور وہ ہر رات اس کے پاس آتی، لیکن ایک دن وہ حیران رہ گئی جب اس نوجوان کی ماں نے اسے ایک عجیب سی بات کہی، ایاز نے مجھے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ میرا بیٹا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اپنے کیے کہ تم سے معافی مانگ چکا ہے، اس کا دل بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر وہ شرما گئی۔ سچ میں ہی اسے بھی ایاز اچھا لگا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ اتنی خوش نصیب ہے کہ اسے وہ مل جائے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنی ماں سے اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایاز کی ماں چونک گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، تمہاری ماں کون ہے؟ تمہاری ماں تو سوتیلی ہے نا، اس سے تو تم نفرت کرتی ہو، پھر کیوں پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی سوتیلی ماں سے نہیں، میں تو ملکہ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ میری ماں ہے، اس نے مجھے بیٹی بنا رکھا ہے، رات میں وہ ملنے آتی ہے۔ یہ سن کر ایاز کی ماں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ بیٹے سے کہنے لگی، یہ لڑکی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، مجھے تو اس کے ساتھ کچھ عجیب معاملہ لگ رہا ہے، کہ اس کا پاگل تو نہیں ہے؟ ایاز حیرت سے کہنے لگا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اس رات اس نے بھی اس کے کمرے سے آنے والی آوازوں کو سنا۔ وہ خوشی خوشی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایاز نے جھانک کر کمرے میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ کسی سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ یہ دیکھ کر تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ پھر اس نے تانیہ سے پوچھ ہی لیا، آدھی رات کو تمہارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟
تانیہ جلدی سے کہنے لگی، وہ میری ماں ہے، میں تمہیں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، میں تمہیں ملواؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تانیہ، تمہارے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، تم شاید کسی دھوکے کا شکار ہو۔ یہ سن کر تانیہ نے غصے کا اظہار کیا اور وہ کہنے لگی، نہیں، وہ میری ماں ہے، بڑی مشکل سے وہ مجھے ملی ہے، اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گی، میں اس کے محل میں اپنی زندگی گزاروں گی، میری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اب ایاز اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ اسے لے کر ایک مولوی کے پاس چلا گیا تھا۔ تانیہ غصے کا اظہار کر رہی تھی، بار بار اسے کہتی کہ وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا۔ پھر مولوی کہنے لگا کہ یہ آدھی رات کو کسی قبرستان میں گئی تھی، وہیں سے وہ عورت جو ایک جن زادی ہے اس کے پیچھے پڑی ہے، وہ بھی بے اولاد تھی، اسے ماں کی طلب ہے، اسی لیے تو وہ اس کے سامنے آتی ہے، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ ایک نیک جن زادی ہے۔ یہ سن کر ایاز پریشان ہو گیا، اس نے تانیہ کو سب بتا دیا تو وہ بڑبڑاتے کہنے لگی، اگر وہ جن زادی ہے تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اس کے اندر مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایاز پریشان ہو گیا، اس کی ماں بھی کہنے لگی کہ اب تم ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جس پر اثرات ہیں، میں ہرگز ایسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی۔ پھر ایاز تانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اس جنزادی سے کہو کہ تمہارے سامنے نہ آئے، ورنہ تمہاری زندگی خراب ہوگی، میری ماں تم سے مجھے شادی نہیں کرنے دے گی اور تمہارے لیے پریشانیاں ہوں گی، نادان نہ بنو، وہ وقت مت بھولو جب تمہاری سوتیلی ماں نے تم پر ظلم کیا، اب میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، اسی لیے تم ملکہ سے کہو کہ تمہارے سامنے نہ آیا کرے۔ ایاز اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، سچ میں کیا یہ سب ہو رہا تھا؟ پھر اس رات اس نے ملکہ سے کہا کہ کیا تم جن زادی ہو؟ تم میری ماں نہیں ہو بلکہ ایک ایسی عورت ہو جس کا تعلق جنات سے ہے، کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ ملکہ نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے اداس ہو کر اسے کہا کہ وہ ایک ملکہ جنات ہے، قبرستان کے پیچھے جو ویران گھر ہے وہاں رہتی ہے، بالکل اکیلی، اس کے پاس کوئی نہیں اور وہ شدید تنہائی محسوس کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کی ملکہ تھی تو وہ اولاد ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن 50 سال گزرنے کے باوجود اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو پھر وہ قبیلہ چھوڑ کر یہاں رہنے لگی، بالکل تنہا۔ لیکن تم نے اس رات مجھے یاد کیا، مجھے پکارا تو میں تمہارے پاس آئی، تمہیں اپنی ماں کی ضرورت تھی اور مجھے اولاد کی، اسی لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی اگر میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، پریشانی تو نہیں، لیکن مجھے زندگی کی خوشیاں ملنے والی ہیں، اگر تم میرے ساتھ رہی تو شاید وہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ ملکہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگی، اب میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تانیہ بہت اداس ہو گئی، لیکن تھوڑے دن بعد دھوم دھام سے اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ ایک معذور لڑکی تھی، لیکن ایاز کی دلہن بننے والی تھی جو اس بنگلے کا مالک تھا، اس کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی، یہی سوچ کر وہ خوش تھی۔ اس حادثے نے اسے بہت سارے زخم دیے تھے، لیکن اس کی زندگی بھی خوبصورت ہونے والی تھی۔ اسی حادثے کی وجہ سے اسے ایاز کی صورت میں ایک ایسا شوہر ملنے والا تھا جو اس کی بہت قدر اور اس کا خیال رکھتا، جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر وہ دلہن بن کر تیار ہو گئی، کمرے میں اکیلی ہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ اچانک اسے سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں دعا دینے آئی ہوں میری بیٹی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ اس کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، پھر چپکے سے کہنے لگی، تم کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر ملکہ خوش ہو گئی، وہ کہنے لگی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن کیا تم میری بیٹی بنو گی؟ تانیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ خواب اس قدر خوبصورت اور حسین تھا کہ وہ اس کے سحر سے نہیں نکل پاتی تھی، اسی لیے اس نے ملکہ کو اپنی ماں بنا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایاز سے اس کا نکاح ہو گیا۔ آج اس کی سہاگ رات تھی۔ ایاز نے اس کی تعریف کی، اسے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی معذوری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی،
پھر اس کی زندگی مکمل بدل گئی۔ پھر ایک دن وہ جب گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جا رہی تھی تو اس نے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہونے والی ایک عورت کو دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ عورت تو اس کی سوتیلی ماں تھی جو آج بھیک مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ اس نے اس یتیم اور معذور لڑکی پر بہت ظلم کیے تھے، جس کی سزا اسے اس صورت میں ملی تھی کہ اس کے سارے بچے ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تانیہ کو پہچان لیا تھا۔ تانیہ اس کے سامنے ریسٹورنٹ کے اندر گئی۔ وہ تعصب بھری نظروں سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر آئی تو اس کی سوتیلی ماں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاید وہ تانیہ کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ پھر اس نے اسے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ آج بھی ایاز سے چھپ کر وہ اسی ملکہ سے ملتی ہے۔ اس نے اسے سختی سے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اسے ملنے نہیں آئے گی، نہ ہی کسی کو اس پر شک ہو۔ اسی لیے وہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی کہ وہ ملکہ جنات جس نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے اور تانیہ نے اسے اپنی ماں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ گو کہ اس کی زندگی میں اب کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس جن زادی ماں سے بہت شدت سے محبت کرنے لگی تھی۔